صوره ونوره بأمره الحق الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا متكبرا بالجلال لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على أهل محمد وكمال محمد ومآل محمد ومقال محمد اللهم صل على قول محمد وكلام محمد اللهم صل على قول محمد ومجال محمد اللهم صل على محمد من هو أنورنا وأفضلنا بالكمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على اسم محمد وجسم محمد وروح محمد على وضوء محمد وخشوع محمد وخضوع محمد وفكر فقر محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على إبلاغ محمد وتبليغ محمد وتبيين محمد على بيان محمد إعلان محمد عنوان محمد ومضمون محمد اللهم صل على جملة كلمة حكمة حجة ملة ملة محمد اللهم صل على محفل مجلس منبر عنوان محمد ومنظر محفل کمال محمد اللهم صل على قول محمد اللهم صل على جول محمد اللهم صل على وضوء محمد وصلاة زكاة محمد اللهم صل على وجود حبوط خمود سجود محمد رکوع محمد وقومت قعدت جلسة وقفت محمد اللهم صل على سلام نظام مقام قیام تسلیم محمد تحلیل محمد وتحریم محمد اللهم صل على نبوة محمد ورسالة محمد جدة محمد وبسازم محمد اللهم صل على بسم عزم نظم رزم جسم محمد اللهم صل على حد يد خد جد صد محمد اللهم صل على حسب بسم نظم جذب قصب محمد اللهم صل على لفظ حرف عین طرف فضل شرف محمد اللهم صل على محمد على امر محمد على خبر محمد على صدر محمد على قبر محمد على اخبار محمد وانشاء محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على سفر محمد على حجر محمد على بطن ظهر حسن جمال محمد وحسن ملال محمد اللهم صل على عين محمد زين محمد بين محمد قرب محمد اللهم صل على رأس محمد وعاص محمد وباس محمد طول عرض محمد ادائے قرض محمد شفاء مرض محمد ولد بلد جلد جلد ولد ولد محمد اللهم صل على ولادت محمد على سیادت محمد على قیادت محمد على صدارت محمد على امانت دیانت لطافت حذاقت فطانت محمد على فضل عدل وصل نسل جزل عدل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ حسب سابق تواڈی خدمت علیہ دے اندر اس سال بھی حاضری دا موقع مہلت اور توفیق اللہ نے عطا فرمائی. ماہ رمضان ویسے بھی اللہ دی بے انتہا مہربانیاں اور اللہ دے فضل و کمال اور اعطاء نعم دا مہینہ ہے. اس دے اندر روزے رکھن والے اور رات نو قیام اللیل کرن والے
اللہ دے قرآن نال رات نو زندہ رکھن والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور پھر اس دے آخری اس اشرے دے تاں راتاں وچوں کسے تاں رات وچ وہ رات بھی ہوندی ہے آندی ہے جس نو لیلۃ القدر آکھیا جاندا ہے۔ بڑے عزت اور مقام اور قدر و فضیلت والی وہ رات کہ جس رات دے اندر عبادت کرنا، نفلی عبادت کرنا 1000 مہینے دی راتاں وچ نفلی عبادت نالوں وہ ایک رات دی عبادت زیادہ افضل اور بہتر ہوندی ہے۔ وہ دی تعین کوئی نہیں کہ وہ کیڑی رات ہوندی ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ، بس وہ آخری ہی راتاں وچ تلاش کیتی جاندی ہے۔ وہ دی تلاش دا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ویلے آخری اشرہ شروع ہوئے ہر رات بندہ عبادت کیتی رکھے اور اپنی مطلوبہ دعاواں جڑیاں وہ لیلۃ القدر وچ کرنا چاہتا ہے وہ ہر رات کیتی رکھے۔ وہ کتنی ہی راتاں ہونیاں آخری اشرے دیاں تاک راتاں، یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی محنت کوئی نہیں۔ اگر ہر رات کیتی رکھے تو صاف ظاہر ہے وچ او رات ہی آوینی ہے جڑی لیلۃ القدر ہے، تو انسان کو لوت او ضائع نہ ہو سی، مس نہ ہو سی۔ آخری اشرے دا ایک خاص اہتمام اس نو لیلۃ القدر ضرور نصیب ہو جائے گی۔ ویسے رمضان دیاں راتاں وچ بالخصوص آخری اشرے وچ جڑے حفاظ کرام ہوندن وہ اپنا تراویح وچ مکمل کر دن قرآن شریف دی تلاوت، پھر یہ ہوندا ہے کہ اس تو بعد ضرور کچھ نہ کچھ بیان ہوندا ہے اور اس رات نو آکھیا جاندا کہ اج ساڈا ختم ہے، اج اساں ختم کرنا ہے جی۔ تے او دے واسطے ساڈی مسیت وچ کوئی چھوٹا جہا پروگرام بھی ہے اور مٹھائیاں وغیرہ بھی تقسیم ہوندیاں، خاص اہتمام کیتا جاندا ہے صرف اس خوشی وچ کہ اج اساں پورا قرآن شریف پڑھ لیا ہے اور سن لیا ہے۔ بس یہ نہ کوئی دین دا جز بنایا ویندا ہے، نہ ہی اس نو کوئی خاص مٹھائیاں تقسیم کرن نو دین دا حصہ سمجھیا جاندا ہے۔ اگر سمجھیا جائے تو پھر وہ بدعت بنتا ہے۔ ہاں اگر محض ایک خوشی دے اظہار واسطے کیتا جائے، اس نو دین دا حصہ نہ سمجھیا جائے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوندا، کیونکہ بدعت ہر ایسے کام نو آکھیا جاندا ہے جس نو دین سمجھ کے کیتا جائے، وہ پھر دین وچ اضافہ ہوندا ہے، لہذا وہ ناجائز۔ بہت سارے لوگ فیس بکاں تے واٹس ایپ تے نیٹ دے اندر یہ سوال انہاں دیہڑیاں وچ اکثر کردن اور ہن بھی ہو رہا ہے کہ جی مٹھائیاں جڑیاں تقسیم ہوندیاں یہ دی کیا حقیقت ہے؟ تا اگو جڑے مفتی جواب دیون والے ہوندن انہاں نو صرف مٹھائیاں تے اعتراض ہوندا ہے، باقی کہیں شے تے نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب گل ہے۔ میں کئی فتوے پڑھے بھی ان سنے بھی ان لوگوں دے، مٹھائی نہیں وڈنی چاہیے، باقی جو مرضی ہے وہ کیتی رکھو۔ پتہ نہیں یہ فلسفہ کتوں نکلے ہویا، میں مٹھائی کیوں نہیں ونڈی؟ عزیر شاہ صاحب تو سہیں کائی نہیں ونڈی اسے ڈر تو بھئی کدھیں بدعت نہ بن جائے۔ حلوہ ہے پیا ہائی کھادی بیٹھے ہو، اس واسطے تسا پرسکون بیٹھے ہو نا جی، جیڑا حلوہ کھادی بیٹھو سبحان اللہ۔ بہرحال تسا سارے مبارکباد دے مستحق ہو کہ اللہ دا قرآن سنیا، سناون والے واسطے بھی سنن والے واسطے بھی یہ باعث برکت چیز ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پھر چونکہ ہر سال تسا انج ہی کرتے ہو کہ 27 نو تکمیل کر کے اس تو بعد کوئی چھوٹا درس قرآن رکھ دے ہو، کچھ سالہ تو میں مستقل میں ہی آ رہا
اگا ہی اللہ کرے سی کہ میں ہی آندا رہا سا تے جے میں نہ بھی آئم تو عزیر شاہ تو ہے نا. الحمدللہ مقصد تے ہوندا ہے کہ ایک دفعہ انج نہ فرشتے بھی انج نہ سمجھن کہ انہاں قرآن مکا لیا تے مغرو لا لیا، نہیں انہاں نو پتہ لگے کہ پھر بھی قرآن بیان کر دیں، باویں مکمل کر بھی لیا نے پھر بھی اسے رات قرآن دا واز کر دیں. تو یہ اچھی گل ہے، ہر کسی نو معلوم ہونا چاہیے کہ اسا صرف تراوی دی حد تک قرآن نال نہیں محبت کر دے بلکہ اسا سارا سال محبت کرنے. قرآن مقدس ویسے بھی بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ ایسی بابرکت ہے، سادہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ویکھے بھی ہے. قرآن پڑھن والا، قرآن سناون والا، پڑھاون والا بندہ باویں بد عقیدہ ہی کیوں نہ ہوئے روزی دے لحاظ نالو بھکھا نہیں رہندا. کہیں مشرک نو ویکھ لو، کسے بدعتی نو ویکھ لو، قرآن اگر وہ پڑھتا ہے پڑھائندا ہے قرآن نال دا کوئی تعلق ہے، اعتقاداً نہیں ظاہراً ہے، پھر بھی اس نو اللہ کدی بھوک نہیں دیتی. اس واسطے یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ھذا ذکر مبارکن، یہ برکت والی بذات خود مجسم برکت ہے. اس واسطے ایدہ نا استعمال کرن والا بھی بھکھا نہیں رہندا. قیامت والے دن کل نو اللہ نو کوئی یہ نہ آکھے چلو میں عقیدہ نہیں رکھیا قرآن تے پڑھدا تے رہیا ہم نا و توہیں میرے نال کے کیتا. اللہ دے من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جیڑا دنیا دے بدلے واسطے ہی قرآن چا پڑھدا ہے اساں اس نو بھی دنیا دا بدلہ ضرور دے دینے. سبحان اللہ نہیں یقیندہ تھکے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو تساں اتنا سبحان اللہ کر کر کے سن کے ہوں اخیری بندہ تھک ہی ویندا ہے. وقت ما رمضان ختم ہو سی وقت نواں سبحان اللہ شروع ہو سی، علی اگلا تک کوٹا مکائی بیٹھے ہو. فرمایا جڑے مومن لوگ ہوندے مومن سچے کھرے مومن، او جس ویلے قرآن پڑھن یا سنن انہاں دے دل ڈر ویندے. یہ اللہ نشانی دسیے قرآن اچ، میں آپ نہیں لفاظی بیٹھا کردا کہ جڑے مومن ہوندن انما المومنون، جڑے مومن ہوندن جس ویلے اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے ہوئے، اللہ دا ذکر تو ہونا ہے قرآن دے ذریعے، اس ویلے انہاں دے دل ڈر ویندن، ایمان اگے نالو ودھ ویندن. ایمان ودھن دا مطلب ہے کہ ایمان مضبوط ہو ویندن مزید. اور جنہاں دے دلاں وچ خدا دا خوف اور قرآن دی عظمت کوئی نہیں ہوندی، او جیویں آندن اسے حالت وچ واپس ویندن. یہ بھی قرآن دسیندا جڑے حال وچ آ کے بیٹھے اسے حال وچ واپس گئے انہاں نو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جبکہ مومن نو فرق پونا چاہیے. ڈر دے کیوں ہیں؟ اس واسطے قرآن یا کوئی بھی آسمانی کتاب دا اصل منشور جڑا ہوندا ہے در حقیقت یا اللہ دے پیغمبراں دا رسول اللہ علیہ السلام و صلوات اللہ، انہاں دا اصل مقصد ڈراونا ہوندا ہے. کیونکہ ڈرایا اس قوم نو جاندا ہے جہدے خرابی موجود ہوئے، تے جلے خرابی دور ہو جاوے اس لئے انہوں مبارک دیتی جاندی، بشارت دیتی جاندی. نبی اور کتاباں دوویں کام کر دیاں، لیکن سب تو اول والے وچ او کام ڈراون والا کر دیں. وہ ڈراون والی جس ویلے آیات نازل ہوندیاں تے مومنہ دے دل پھر ڈر جاندے. ڈرنے چاہیے دن کہ نہیں ڈرنے چاہیے؟ ڈرنے چاہیے دن.
جڑا رب کولو نہیں ڈریا اس ہور کہیں کولو ڈرنا، اس وقت نہ جنت نہ جہنم نہ کسی شے تے عقیدہ رکھنا۔ جڑا رب کولو ڈر سی اس سے ہی ساری شریعت نو قبول کرنا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنت ہی المأوى۔ اللہ کو ڈرن والا سب تو پہلے نبی نے ڈرایا تے شرک کو ڈرایا، کفر کو ڈرایا۔ اللہ دیاں نافرمانیاں بہت ساری شکلاں وچ موجود ہوندیاں ہن قوماں وچ، لیکن اللہ دے نبیاں نے سب تو پہلے ڈرایا تے شرک کو ڈرایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا اعلان ایو ہی تو فرمایا کہ اگر میں تنوں آکھاں کہ پہاڑی دے پیچھے لشکر موجود ہے تو یقین کرے سو۔ انہاں سارے آکھیں جی یقین کرساں کیونکہ تساں کدی جھوٹ بولیا نہیں۔ آثار علامات لشکر دیاں باویں سانو معلوم ہوون تے باویں نہ ہوون، اساں تواڈے تے انا اعتماد کرنا ہوندا ہے کیونکہ اساں بڑا تجربہ کیتا ہے تواڈا، تساں ہمیشہ سچ بولیا ہے، ہمیشہ امانت داری دی گل کیتی۔ تو ول ڈرایا تے سب تو پہلے کیڑی شے کولو ڈرایا کہ اس لشکر نالوں زیادہ خطرناک شے کولو ڈراواں، او ہے اللہ نال شرک کرنا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب تو پہلے ڈرایا تو کیڑی شے کولوں؟ شرک کولوں ڈرایا ہے، کیونکہ اے ایسی شے ہے جے ہوندے ہویاں انسان دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قبولیت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک ایسی اگ ہوندی ہے جڑی ہر نیکی نو ساڑ کے سوا کر دیتی۔ قرآن آیا یہ بھی ڈراوین آیا، اور اللہ نے کہ ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ اللہ فرماندا ہے مینوں قسم کتاب دی جڑی مسئلے کھول کھول کے سنائندی ہے، المبین واضح کرن دی، واضح نہ کرے تو کون شرک چھڑیندا؟ گول مول گلاں کریویں کوئی شرک چھڑیندا؟ لوگ آدھن جی سخت تقریر نہ کیتی کرے، سخت نہیں ہوندیاں۔ اللہ جاندا ہے قرآن وچ سختی مٹھو کائی نہیں، قرآن وچ نیری اصلاح ہے۔ ہن تساں ایک بندے دے زخم نو دھوویں لگو ہائیڈروجن نال، مثال دے طور تے، ویسے قرآن دی نہیں مثال، ویسے مثال ہائیڈروجن نال دھوو یا سپرٹ نال دھوو یا اس نو چ ہلاؤ، تکلیف تو ہوندی۔ ایک واری پٹیندی ہے کہ نہیں پٹیندی؟ پٹیندی ہے نا۔ تو ہن مریض آکھے میرے نال زیادتی پئی ہوندی، اپریشن ہوئے تو مریض آکھے زیادتی پئی ہوندی، حالانکہ وہ تو اندر دا غلط مواد غلیظ کڈھن واسطے۔ یہ سختی نہیں ہے نو اکھیندا، یہ ہے شفا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ علاج ہے، یہ شفا ہے۔ کسی نو گولی ٹکی کیپسول نال تسلی ہوویندی، کہیں نو ٹیکا لاونا پوندا ہے، جے کہیں نو ٹیکے نال ہی نہ تسلی ہوئے تو آپریشن کرنا پوندا ہے۔ یہ سارے کام علاج دین، مخالفت دے نہیں۔ کوئی مریض اس نو اپنے خلاف نہ سمجھے، اس نو اپنے واسطے فائدہ سمجھے۔ گل سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ ہاں ایویں گول مول تساں اس نو جتھے پھوڑا کھلا انہوں چیرا نہ دیو، اتو پٹیاں بدھی رکھو، ہر بلا تو وچے کھلی رہنی ہے نا۔ ہاں کھل سی زخم دا منہ کھل سی تو اندر علی شائے باہرہ سی، ول شفا حاصل ہو سی، جڑی تکلیف آئی وہ دور ہوئے سی، چند لمحے دی تکلیف برداشت کرو، ساری زندگی دا سکھ مل جائے گا۔ آنکھو چا سبحان اللہ، اسے حلوے دی وجہ چو چاکو۔ اللہ اکبر۔ حامیم والکتاب المبین۔
کیتے ہوئے حروف مقطعات۔ اللہ فرماندا ہے سانو قسم کتاب دی جڑی واضح کرن والی ہے، جڑی کھولن والی۔ اچھا یہ جڑی کھولن والی کتاب ہے ایک کدا آئی اللہ فرماندا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا اللہ فرماندا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اساں اس کلام نو اس کتاب نو نازل کیتا ہے تے برکت والی رات دے اندر کیتا ہے، جڑی رات دے اندر آئی ہے اور رات برکتاں والی ہے، کیونکہ آون والی کتاب آپ برکتاں والی ہے۔ اے اللہ دا اینو نازل کرن دا ساڈا مطلب کیا ہاں، کیوں نازل کیتا، اے دے نازل کرن دی علت تے غرض و غایت کیا ہاں ساڈے نزدیک۔ اللہ فرماندا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ادو ہی سبحان اللہ آونا چاہیے، بگوانیاں لے آئے بیٹھے نا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اسا تو سارے رولے مکائے ہوئے، اسا تو اکا جان چھڑائیے اللہ جاندہ ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی ٹولہ، نہ کوئی مرکزی، نہ کوئی جمعیت، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، سدھے سادے مسلمان بنو۔ یہ ٹھپے جڑے لوائی ودے ہیں نا اکا فضول ہیں، اسا تو تجربہ کر لیا ہے۔ اصل ہے کہ انت عدب اصل شجرت حتی تبوت علی ذالک، قرآن ہوئے تے پیغمبر دا بیان ہوئے۔ اللہ اللہ خیر سبحان اللہ۔ قیامت علیہ دیں بشک عزیر شاہ کو پوچھ لوے آئے، قیامت علیہ دیں اللہ کوئی نہیں پوچھنا کیڑی جماعت نال تعلق رکھنا ہے، پوچھنا نہیں۔ اللہ پوچھنا ہے میری کتاب تے ایمان رکھے آیا کہ نہیں۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تے رتے پڑھیاں گئیاں، انہاں دو تے چوکھا ایمان عمل رکھے آیا، بس تسیں سدھے سادے مسلمان بن جاؤ، باقی رولیاں رفڑاں وچ اکا پون دی لوڑ ہی کائی نہیں۔ او جواب تیار کرو جیدہ سوال لگا ہونا ہے، جیدہ سوال نہیں ہونا اس جواب وچ اپنے آپ نو مشقت وچ نہ پاؤ۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرو سجا جنہوں آئیے، ہاں سارے نو آئی۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اساں قرآن کیوں نازل کیتا؟ ساڈا ارادہ کائنات نو ڈراون دا، اساں ڈراونا چاہندے آسے، ساڈا ارادہ ڈراون دا۔ اللہ فرماندا ہے ول اگلی گل وی نالے اساں آپ کدی تلے لے کے نہیں ڈرایا، ساڈے ڈراون دا طریقہ ہور ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا جڑی رات دے اندر میں نازل کیتا ہے او ایو جئی عالی شان رات فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ منذرین تے مرسلین
یہ قرآن نازل کیوں ہویا؟ پہلی وجہ منذرین، دوئی وجہ مرسلین۔ اللہ فرماندا ہے میری پہلی غرض ہے میں قرآن دے ذریعے لوگاں نو ڈراواں، ول جڑی میری اے غرض آئی اے کیویں پوری ہوے؟ میں آپ تلے لے کے تبلیغاں کدی نہیں کیتیاں، میں آپ تلے اتر کے کدی تقریراں نصیحتاں نہیں کیتیاں۔ میرا طریقہ ہی ہو رہا ہے میں جڑے ویلے کہیں قوم نو ڈریندا، حالانکہ من امت الا خلا فیہا نذیر، میں ہر امت دے اندر ڈراون والا نال بھیجیندا رہ گیا۔ ایو طریقہ میرا اس امت واسطے بھی بنیا ہے، میں قرآن نازل کیتا ڈراون واسطے کیتا، تے جڑے ویلے ڈراون دا ارادہ بنیا اللہ فرماندا ہے ول میں کیتا قرآن نازل کرن تو پہلے اپنے دستور دے مطابق پہلے زمین دے اتے ایک نذیر تیار کیتا، کیونکہ اللہ آپ براہ راست نہیں ڈریندا۔ ویسے یقین رکھو اللہ جڑی کلام نازل کیتی ہے یہ اللہ ہی ڈرا رہا ہے۔ جس لئے بندہ قرآن پڑھے یقین رکھے اللہ میرے نال گلاں کر رہا ہے۔ اللہ دیاں گلاں سنن دا شوق ہوئے نا قرآن پڑھیا کرو، تے جے اللہ نال آپ گلاں کرن دا شوق ہوئے تا نماز پڑھی کرو۔ ہن سجے پاسو ہوندا ہے سبحان اللہ، کھبے پاسو نہیں ہوندا۔ ادو صرف رمضان والے تو نہیں بیٹھے، ہاں ہمیشہ نماز پڑھنی چاہیے۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات دے اندر ہر حکمت والا فیصلہ چکا دینے آئے، تے جتنے بھی اساں فیصلے کائنات واسطے کرنے آئے امرم من عندنا، سارے معاملات دا اختیار ساڑے اپنے کول ہوندا ہے۔ کہیں دی روزی لکھائے فرشتیاں نو لکھوائیے، کہیں دی مدت تے آجال لکھوائیے، کدائی بارش کیڑے پاسے وساونی ہے سال دے اندر او اسا ٹائم ٹیبل لکھوائیے، یا اور معاملات کہنو دکھ دینا ہے سکھ دینا ہے، اے اسا جیڑا کچھ لکھوائیں دے ہونے آئے اے دے وچ کہیں اور دی دخل تے مرضی تے تصرف کوئی نہیں ہوندا، دوار کوئی لکھن والا ہوندا ہے، اصل نافذ کرن والے اسا آپ ہونے آئے۔ اللہ فرماندا ہے تے ایک قرآن نازل کرنا، ایک تا ڈراونا، دعا نذیر بنا کے ڈراونا۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، جویں ساڈا ارادہ اے آخری کتاب نازل کر کے ڈراون دا، انہیں ساڈا ارادہ اے قرآن آخری پیغمبر تے نازل کر کے اس نو نذیر بشیر بناونا، کلام بھی آخر دے اندر، امام بھی آخر دے اندر، اے قرآن نذیر بنیا، یہ ساڈا رسول نذیر بنیا، بشیر بنیا، امیر بنیا، اس قرآن دے آون نال بنیا، ول اعلان آیا قرآن دے آون نال اعلان آیا، ول تبلیغ آئی قرآن دے آون نال تبلیغ آئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، جے واز و نصیحت آیا او دا نصاب تاوی قرآن نال آیا، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جے تلاوت والی کلام تے کتاب آئی والوی قرآن دی شکل دے اندر آئی، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اللہ فرماندا ہے اساں واز بھی اسے نال کرنا آئی، اساں تبلیغ بھی اسے نال کرنی آئی، اساں میاں توضیح تفسیر بھی اسے نال کرنی آئی، اساں قوم دی اصلاح بھی اسے نال کرنی آئی، اساں صراط مستقیم بھی اسے نال وکھاونا آئی، اساں لوگاں دے دلاں دیاں بیماریاں اندر دیاں پرانیاں قدیم تے مزمن روگ جڑے لگے ہویان
شرک تے کفر دے انبار جمع ہوئے ہویان، بے ایمانی تے جھوٹ تے دجال پونا جڑا موجود آئی، اسائیں ساریاں نہ اوسطا ہٹائیاں تے کیڑی شے نال ہٹائیاں؟ کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا۔ اللہ فرماندا ہے تساں تا جہنم دکھائی دے کنارے تے من دتے آئے کھڑے آئے، تساں نو ہولا جیا کہ ہوا دا دھکا بھی کافی آئی جہنم وچ ڈان واسطے، مگر میں نذیر بشیر یعنی قرآن تے محمد رسول اللہ جیسا ہادی اے دوویں بھیج کے تانوں جہنم وچ ڈان کولوں بچا لیا۔ جہنم کولو بچ وجنا تے جنت وچ وڑ وجنا اصل کامیابی ای ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ایم پی اے بننا، ایم این اے بننا، کوئی صدر بننا، کوئی عہدہ بننا، اے دنیا دی کوئی طاقتاں حاصل ہونیاں، دولت مند بننا، بادشاہ بننا، حکمران بننا، لوگ سمجھیں دن ایک کامیابی ہے، نہیں۔ کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ ہن اگلی گل سنو، قرآن بھی آ گیا تے قرآن سناون والا بھی، یہ میں سورت دخان بیٹھا پڑھنا اسے ترتیب نال، سبحان اللہ۔ وقت کوئی اور سورت شروع کرساں، آئی تو سمجھنا تے نہیں نا، آئی تو جاگن دی رات ہے نا، ہون سیر مٹھے ہلسن، سبحان اللہ۔ اصل حلوہ پہلو نہیں کھواونا چاہیے۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اے اللہ قرآن کیوں بھیجیا، پیغمبر کیوں بھیجیا؟ اللہ دا رحمتم من ربک، رحمتم من ربک، تیرے رب والو رحمت دا تقاضا انجے ہاں، اجڑی ہوئی دنیا نو وسایا جائے، اے برباد شدہ نو آباد کیتا جائے، جنہاں دے کولو رحمتاں رٹھ گئیاں ہوئیاں انہاں دیاں جھولیاں رحمتاں نال بھریاں جان۔ رحمتم من ربکا، تیرے رب دی مہربانی ہوئی، تیرے رب دی رحمتاں آئیاں۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا تیرا رب جائے تیرے اتے رحمت دا بدل وسایا ہے قرآن دے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے ذریعے۔ اللہ فرماندا ہے او دا کیڑا کمال ہے، انہو هو السمیع العلیم۔ جیڑا تیرا رب او دے کمالاں وچوں ما بہل امتیاز، جنہ کمالاں نال ہر بندے نو واہ پمدی ہے، ہر نو لوڑ پمدی ہے، او دو ہل پہ ظاہرن، انہو هو السمیع العلیم۔ جیڑے رب دے دربار تے بارگاہ دے اندر دنیا نو جھکایا جا رہا ہے، آخر انہاں یہ سوال تا ضرور کرنا ہے، جو اساں جیڑے رب نو بلاونا ہے، جیڑے رب نو سجنا ہے، جیڑے رب نو پکارنا ہے، او رب ساڑیاں سنتا بھی ہے یا کوئی نہ، نظر جو نہیں آندا پتہ نہیں سنتا بھی ہے یا نہیں، نظر جو نہیں آندا پتہ نہیں جانتا بھی ہے کہ کوئی نہ۔ اللہ نے کیا کمال کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع العلیم۔ جیڑا سڈے اپنی زبان نال، جیڑا سڈے
او سڈ بھی سن لیندا ہے تے جیڑا گنگا ہووے نہ سدے او دے دل دا حال بھی جان لیندا ہے۔ ہن ایو جی عقیدہ ہی ہور لبسی جیڑا گنگا ہے وہ وچے کھلوتا ہے شدہ اپنے دل دی گھاری دے اندر وچے بیڑیاں سمندر دریائے کھلا وائندہ ہے وچے خیال کھلے آندن بولن جوگا نہیں مگر رب آدھا ہے میں رب ہاں میں تو انہوں اپنی چوکھٹ تے پہ جھکائی نا تا او دی کچھ خاص وجوہات ہیں تو ساڈ تے بھاویں نہ ساڈ دل چ تتھیان کر میرے علیہ پاسے تیرا کہیں منہ بدھا ہے چاہ کہیں دشمن تیرا منہ چا بدھا ہے تیری زبان کٹی گئی ہے تو مادر زاد گنگا جمع ہے اور تو دل چا مینو ساڈ میں جویں سمیع ہاں انہیں علیم بھی ہاں ظاہر واسطے سمیع ہاں باطن واسطے علیم ہاں جیڑا بول کے بولے سننا ہاں جیڑا دل چ رولے جان لینا۔ سبحان اللہ۔ رب السماوات اگلی آیت رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ پوری کائنات دا ذرہ ذرہ جانن والا پوری کائنات دے ذرے ذرے دے حال ویکھن والا پوری کائنات دے اتے ہر سال لمن والے دیاں گلاں سنن والا باویں کوئی 2 پیراں نال چلے باویں کوئی 4 پیراں نال چلے باویں کوئی ڈھڈ دے باہر رنگدا ودا ہوئے باویں فی جو سما پراں نال اڑدا ودا ہوئے باویں سمندر دے پانیاں وچ تردا ودا ہوئے باویں سمندر دے پانی دی چک تے جیڑا او گابر جئی ہوندی او دے تلے رہن والا ہوئے اللہ فرماندا ہے عرش تو تلے لے کے سمندراں دے تلے تھوڑی کائنات دے ذرے ذرے دیاں آوازاں سنن والا بھی میں آ تے کائنات دے ذرے ذرے دا حال جانن والا بھی میں آپ کہیں موئے نو ساڑھ تے باویں جیندے نو ساڑھ کہیں جن نو ساڑھ تے باویں فرشتے نو ساڑھ کہیں انسان نو ساڑھ تے باویں کہیں نو ساڑھ سن لے غائبانا ما فوق الاسباب عادتاً قانون کوئی نہیں جو کوئی کہیں دی غائبانا سن لوے نہ موئے سن دے نہ جیندے غائبانا سن دے نہ کوئی سن دے نہ انسان سن دے نہ جن سن دے نہ فرشتہ سن سکتا غائبانا ما فوق الاسباب اگر بغیر سبباں دے بغیر ذریعے دے بغیر وسیلے دے بغیر کہیں وجہ تے کہیں آلہ تے سما دے جو سنن والا ہے تے عادتاً سنن والا ہے ہمیشہ سنن والا ہے اپنے معمول نال سنن والا ہے عادت عامہ نال سنن والا ہے قانون عام نال سنن والا ہے دوام نال سنن والا ہے استمرار نال سنن والا ہے ہمیشہ واسطے سنن والا ہے مواظبت نال سنن والا ہے غائبانہ کوئی مویا جیندہ نہیں سنن والا انہو هو السمیع العلیم۔ نعرہ تکبیر غلام احمد شہید خان غلام احمد شہید خان۔ یہ اصل یہ دروازہ ہے مشرق جتھوں لگدا ہے نا کہیں قبر نو سجدہ کرن واسطے کسے مزار تے کٹا وچھا اٹا گھٹا ریوڑی تلونگڑی پھلی ٹاکی تورو رورو بین واجے یہ اسے بوہے چو ٹپ دن بھئی مردے سن دے پہ مردے اے پھاٹک بند چکرو شرک دا دروازہ بند لوگاں دا مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ تو اختلافی مسئلہ ہے انہوں اختلافی کہیں بنایا کوئی مشرک کرے اختلاف تا کرے پہ قرآن تا ایو اتفاقی مسئلہ دسے ہے نا بھئی موئے سن دے تساں موئے آدھے ہو ان تو دنیا ترقی کر گئی سیانے بان منجو جیندے بھی ڈورے نہیں سن دے جیندے بھی ڈورے نہیں سن دے جیندے بھی ستے ہوئے نہیں سن ان تو سیانے بان وینا چاہیے ہے تو انہوں ہون تا تعلیم تے روشنی دے دورے ہون وہ پچھلی تسا گل وجائی رکھنی مردے نہیں سن دے مردے اللہ دے بندے ہو مردے نہیں سن دے او تا نہیں سن دے او تا ہن جو مردے
کچھ قسم والے جیندے بھی نہیں سنتے، بے ہوش جیندا نہیں سندا، ستا جیندا نہیں سندا، ڈورا جیندا نہیں سندا، شیشے دے اندر گڈی دے وچ بیٹھا ہے شیشے بند کر کے، وہ نہ ستا ہے نہ ڈورا ہے نہ بے ہوش ہے نہ وت بھی نہیں سندا، وت بھی یہ کتنی قسم جیندیاں دیاں جڑے نہیں سنتے، چار، یہ چار جیندے نہیں سنتے، مویا سندا پیا۔ ہوں تو دنائی دا ٹائم ہے نا، ہوں یہ گلاں نہیں کرنی چاہیے کہ موئے سن دن موئے سن دن۔ قرآن 1500 سال پہلے دسیا ہے کوئی غائبانہ ما فوق الاسباب نہیں سندا، صرف اللہ سندا ہے، اور جانن والا بھی وہ آپ ہے، جاندا بھی آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ اللہ فرماندا ہے اندھیریاں وچ بھی جانن تے سنن والا کون ہے، خشکی دے اندر بھی سنن والا کون ہے، تری دے اندر تے برو باہر دیاں گہرائیاں وچ سنن والا کون ہے۔ او سڈن والیاں بھاویں فجر نو سڈ، بھاویں دوپہر نو سڈ، بھاویں رات نو سڈ تے بھاویں ادھی رات نو سڈ، بھاویں جنگل دے اندر سڈ تے بھاویں آبادی دے اندر سڈ، بھاویں پہاڑ دی غار دے اندر سڈ، بھاویں سمندر دے اندر سڈ، بھاویں کوئی مچھلی دے پیٹ دے اندر سڈے، بھاویں کوئی اودے نالوں بھی زیادہ گہرائیاں دے اندر سڈے۔ اللہ فرماندا ہے میں قرآن نازل کیتا تے پیغمبر نو بھیجیا، میں یہ سارے کام کیتے، انہاں دی غرض و غایت کیا ہا؟ اللہ دا میں رحمت بھیجنی آئی۔ اللہ رحمت دا پہلا سبق کیڑا آئی؟ اللہ فرماندا انہو هو السمیع العلیم۔ یہ رحمت دا پہلا سبق ہے، یہ بیت اللہ دی پہلی اٹی رکھی دی پئی ہے اسے عقیدے نال۔ اللہ فرماندا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ السمیع العلیم ہے کہ نہیں؟ وہ جیڑا قرآن پہ دسیندا کہ اساں بھی قرآن نازل کیتا ہے تے اے عقیدہ سمجھاون واسطے کیتا ہے کہ سنن تے جانن والا کون ہے؟ ہاں، کوئی نہیں غائبانہ جانن والا، کوئی نہیں ما فوق الاسباب سنن والا۔ او بندیا جڑے رب والوں رحمت من ربک، جڑے رب والوں رحمت آئیے او دی ذرا سنجان لے پہلی تے تینوں دی صفت دسیے، ہر جا تو ہر ویلے ہر کہندی ہر بولی وچ سنن والا او اللہ تے ہر شے نو کائنات دے ذرے ذرے نو کائنات دے ہر مقام دے تو جانن تے ویکھن والا صرف اللہ ہے۔ اگلی گل وی نال سن لے، رب السماوات والارض وما بینہما، ستاں آسماناں دا پالنہار، زمین دا پالنہار، وما بینہما آسمان و زمین دے اندر رہن والی مخلوق دا پالنہار۔ اللہ فرماندا ہے اے ساریاں مخلوقاں، ساریاں تخلیقات، ساری موجودات اول تو لے کے آخر توڑی میریاں، ان کنتم موقنین۔ گل اگلی ہے اور تواڈے سر تے آ گئی،
اساں تا اپنا دعویٰ پیش کر دیتا، اساں تا اپنے کمال تواڈے سامنے او دھرتی والے او دنیا والے او تواڈے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کنتم موقنین، ہن اگاں تواڈی مرضی یقین کرو یا نہ کرو، جے یقین کرن والے بنو تو تانوں مننا پمسی جو کائنات دے اندر غائبانہ ما فوق الاسباب تسلط غیبی نال آسمان دیاں مخلوقاں نو ہی پالن والا، زمین دیاں مخلوقاں نو ہی پالن والا، آسمان و زمین دے درمیان والی جملہ مخلوقات نو پالن والا، تے ہر کہیں دیاں غائبانہ اسباب تو بغیر سنن والا، تے ہر گنگے دے دل دا حال بھی جانن والا۔ اگر منو تا ساریاں گلاں من لو، اساں دلیل نال پہ سمجھانے آئے، اگر یقین کرو تو سن لو میرے بغیر کائنات دے اندر ذرے ذرے دا علم رکھن والا کوئی نہیں، کائنات دے اندر کہہ دیا ما فوق الاسباب دعاواں سنن والا کوئی نہیں، جڑا ساؤنڈ دے اگوں بیٹھا ہے رتی ٹوپی والے نو ہلا چھڑیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان کنتم موقنین، اگر یقین کرو، نہ کرو تو کھلے کھاسو۔ اگر کوئی اللہ دی گل تے یقین نہ کرے تو او کیا کرے سی بات صاف ظاہر ہے کہ اے تا رحمت دا پیغام ہے، اللہ دا یقین کر لو تواڈے واسطے چنگا، کیونکہ اس نیری رحمت ہے، اس تو ہٹ سو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ رحمت اے ہے کہ اساں قرآن وچ جیڑی گل تواڈے واسطے نازل کیتی ہے ڈراون دی تے باویں خوشخبری سناون دی، اے دے اُتے دل نو جانو یقین کر دے آؤ تو ساڈیاں ساریاں رحمتاں تواڈے اُتے آؤ۔ بڑا سوکھا جہا نسخہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دی ایک رحمت دا تقاضا ہے نا، تاں قرآن آیا ہے رحمت للمومنین، اور پیغمبر رحمت للعالمین۔ یہ دوویں اللہ دی رحمتم من ربک، اور ان دوواں نے عقیدہ کیڑا سمجھایا ہے انہو هو السمیع العلیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ ہن کٹیا خلاصہ، اللہ فرمانا ہے ایک ایک کیڑی گل تانوں سمجھائیے، لا الہ، لا خالق، لا رازق، لا مالک، کوئی بناون والا نہیں، کوئی روزیاں دیون والا نہیں، کوئی اختیار رکھن والا نہیں، کوئی قدرت والا نہیں، کوئی سما والا نہیں، کوئی بصر والا نہیں، یعنی علم محیط والا سما بصر کوئی رکھن والا نہیں، اور احاطے والی قدرت اختیار رکھن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ کائنات دے اندر کوئی نہیں جڑا بگڑیاں بناون والا، روزیاں دیون والا، روندے ہساون والا، خالی جھولیاں بھرن والا، بیڑے کنارے لاون والا، کوئی نہیں جڑا دکھ درد تے ہم تے غم علم دیون والا، کوئی نہیں بیماریاں کولوں شفا دیون والا، کوئی نہیں بندے نو حیا وفا دیون والا، کوئی نہیں بندے نو روزی دا سامان دیون والا، کوئی نہیں بندے نو جند تے جان دیون والا، کوئی نہیں بندے نو علم و فضل و کمال دیون والا، کوئی نہیں بندے نو زوال دیون والا، کوئی نہیں بندے نو میاں بہت ساریاں نعمتاں نال سرفراز کرے تے کردا ہے، کوئی نہیں جڑا ایک کول لے کے ڈھگ نعمتاں دیون والا،
تے کوئی جیا نہیں جڑا کہیں ایک نعمت دا بھی مالک نہیں، کوئی جیا نہیں جڑا غائبانہ سر و پکار سنن والا، کوئی جیا نہیں جڑا کہیں دی گل کئی ہوئے تے سن کے آسا پجاون والا، کوئی جیا کوئی نہیں کائنات دے اندر جڑا کہیں کھجور دی گٹھلی دے ہوتے جڑا دی میاں گٹھلی دی کنڈ دوتے جڑا ایک نکتہ لگا ہوئے ہوندہ ہے، اس نکتے دا بھی کوئی مالک نہیں، اس گٹھلی دوتے جڑا چھلکا کتمیر ہوندہ ہے اس دا بھی کوئی مالک کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیتو، او دے آپ دے اتے موت نہیں آندی بلکہ دویاں دی موت و حیات دا بھی آپ خیال رکھ دائے، آپ مدت تے آجال بناندہ ہے، آپ زندگیاں تے موتاں دیندہ ہے، آپ نیند تے جگراتا دیندہ ہے، آپ بیداری تے سما تے بسر تے اکھ تے نک تے قد تے لک دیندہ ہے۔ اللہ فرماتا یحیی و یمیتو، جیڑے جیندے ودن ساڑے امر نال جیندے ودن، جیڑے مردے رہے ویندن ساڑے امر نال مردے رہے ویندے آئل، او سن لو صرف توڑا ہی مالک نہیں بلکہ پچھلے جنہاں دے فوٹو بنا کے، جنہاں دیاں قبراں تے مزاراں بنا کے، جنہاں دے اگے سجدے پہ کریں دے ہو، جنہاں دے اگے لے لے ککڑ دے دے پتر دے میاں حقلاوے مریں دے ہو۔ اللہ فرماتا ربکم و رب آبائکم الاولین، جی میں توڑا میں رباں انہیں توڑے پچھلے دا بھی میں آپ رب۔ پچھلے اللہ دا اولین اگلے ایسا کہ آنے آئے پچھلے، ایک مولوی کو میں پوچھے اولین دمانا اگلے کہ پچھلے، اس کا کہ جیڑا سمجھ لو یہ علم تفسیر دیاں گلاں ہوتیاں۔ چلو خیر، فرمایا صرف توڑا نہیں ساریاں دا رب، تیجلے ساریاں دا رب تو پچھو توڑے پچھلیاں وچوں کوئی رب کوئی نہیں گزریا، وہ سارے کون آن؟ ساڑے مربوب ہن، ساڑے پالے ہوئے، ساڑے بنائے ہوئے، رب اساں آپ صرف کل۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اج اخیرے چک تو سن بڑی چس سالی گل سن کے وینی ہے، یہ پہلے جڑی خسر فسر کریں دے نا اٹھی وینا لی، چلو اٹھیا تے وضو کر کے آ گیا وقت تو ٹھیک ہے، لیکن وہ گل سن کے ونجنی نے بڑی کم دی گل ہے، تو انہوں اگلے سال توڑی چیتا راسی۔ سبحان اللہ اکبر۔ ہاں جی کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن۔ سبحان اللہ، بڑی چس آئی اسی اس لئے اللہ دے رسول نوی سن دیاں تے جبریل نوی سنائی دیاں، ایک ایڈی یاراں دی گل پہ ہوندی آپس اچھ محبتاں دیاں گل ہے نا، تو سا مسکران دے بیٹھے ہو نا، منہ ڈھلا رکھ باؤ، ڈھلے منہ والے دا صحیح فوٹو بن سی، وہ جڑا فرشتے موویاں بنائیں دے انہاں دی میں گل پہ کرنا، تو ساتھ نا مسیح تے موویاں نہیں بناونی چاہی دیاں، فرشتے بنائیں دے رہتے انہاں نہیں ڈاک لیا کرو، ساریاں موویاں بن دیاں، اللہ قیامت لے دے آڈیو ہی وکھائی سی تے مووی بھی وکھائی سی، ویک کے ودا کرے نا حجت جو پوری کرنی، اس واسطے منہ ڈھلے کر باؤ، بھئی پتہ لگ گئے قرآن بیٹھے سن دیاں تے مسکران دے بیٹھے آن، جی قیامت لے دے نکلے بھئی منہ ایدہ سبھی آ رہی، اس لکے کرے سو اپنے چنگے فوٹو چھکایا کرو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، آنکھو نا سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرا سونا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما
انزلنا علیک القرآن لتشقى، اساں جڑا قرآن نازل کیتا ہے اے کوئی اس وجہ تو نہیں نازل کیتا جو لوگ آکھنے تے میاں بزرگاں دا منکر ہو کے بد نصیب ہو گیا ہے، اے دی قسمت سائیں گئی ہے، اے شقی ہو گیا ہے۔ نا میرا پیغمبر قرآن جدے اتے آیا ہے او دے نال دا سعید تے خوش نصیب ہی کوئی نہیں، جدے اتے قرآن آیا ہے او دے نال دا باسعادت بھی کوئی نہیں، جدے اتے قرآن آیا ہے او تے رحمت للناس کافت للناس رحمت للعالمین او قرآن من ربکم میں اللہ دی او پیش کیتی ہوئی توحید دی عظیم دلیل تے برہان ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر اسا کوئی اس وجہ تو نہیں نازل کیتا جو لوگ تاڑے ہوتے ہو جائے مختلف قسم دے نہ رکھیں اللہ تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ کیوں نازل کیتا ہے؟ اللہ تذکرۃ ہاں یہ رحمتن نے تو تذکرتن نے۔ یہ رحمت کیڑی ہے؟ قرآن کو سبق لو، انج نہیں چوم چٹ کے تے رکھ چھوڑیا الماری وچ، انج نہیں رحمت۔ قرآن رحمت ہے لیکن اے پڑھن نال تے سمجھن نال، سمجھ کے دوتے کے کرو۔ یہ اسلام دی بک کیڑی ہے؟ بک آف اسلام، اسلام دی کتاب کیڑی ہے؟ ہیں یہودیت دی تورات، عیسائیت دی انجیل، سابعین دی زبور، تے اسلام دی کیڑی کتاب ہے؟ تے اسلام نال تعلق رکھنا لینو کتاب دا مطالعہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، تاں تا پتہ لگ سی میرا رب مینوں کی آدا پیا۔ رب دی ہدایات دے مطابق زندگی گزارنی تے ہدایات پڑھو۔ کیوں بھائی؟ ہدایات ہو دی پڑھو تے جانو وہ کیا ہے، وہ دی مرضی کیا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، کیڑے کماں نال خوش ہوندا ہے، کیڑے نال ناراض ہوندا ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ جڑا دل دے اندر ڈر جائے، کیونکہ یہ ڈراون واسطے، یہ کس واسطے؟ ڈراون واسطے۔ جڑا ڈر جائے آدھے او جڑا ڈر گیا او تاں مر گیا نہیں، جڑا ڈر گیا او دا بیڑا تر گیا۔ رب کولو ڈرن دی گل ہو رہی ہے، چودھریاں کولو نہیں ڈرنا، مولویاں کولو نہیں ڈرنا، ملکاں کولو نہیں ڈرنا، کہیں دوے تریے خان کولو نہیں ڈرنا، کہیں چھوٹے وڈے کولو نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تے کہیں دے کولو ڈرنا ہے۔ جیڑا رب کولو ڈر گیا او دا بیڑا تر گیا، تے جیڑا رب کولو نہیں ڈریا او تا ہزار ویری مریا۔ جیڑا رب کولو ڈر گیا او دا بیڑا دو جہاناں وچ تر گیا۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دے حکماں نو من جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیمات نو من جاؤ۔ اللہ فرماندا ہے میں ول تانوں چا دساں جو اے قرآن کدوں آیا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورۃ دخان چی تعارف انجے کرایا تے سورۃ طٰہٰ وچ بھی انجے کرایا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی والسماوات العلی۔ ایک کون بناون والا ہے اچھے اچھے آسمان، کون بچھاون والا ہے زمین دا بسترا؟ فرمایا الرحمن
اتھے آکھیا رحمت من ربک، تے اتھے او رحمت بھیجن والی صفت چ دسی الرحمن۔ قرآن بھیجن والا کون ہے؟ یہ اودی رحمت ہے جو اس قرآن بھیجیا، تے کہندے واسطے بھیجیا جڑے ڈردے ہوئن۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ قرآن دا ویکھیا ربط، اللہ فرماندا ہے قرآن ڈراوین آیا، پیغمبر ڈراوین آیا، تے وہ تر گیا جیڑا ڈر گیا۔ اے رحمان نے بھیجیا ہے تواڈے واسطے خاص اعلان بھیجیا ہے، لا الہ لا الہ لا الہ۔ پہلا رحمت دا اعلان ہی ہوئے کائنات دے اندر جتنے کمال اللہ دے پائے جاندے ہیں، اللہ دے انہاں کمالاں وچوں کوئی ایک مخلوق بھی شریک کوئی نہیں۔ بہانے نہ بنائے کر، قرآن سمجھ نہیں آندا، حدیث سمجھ نہیں آندی، بادشاہ تے فلانے بابے دی کتاب تے سمجھ آویندی تے قرآن سمجھ نہیں آندا۔ اے بہانے چور بہانے، اللہ فرماندا ہے اساں قرآن نازل کیتا بھی اس وجہ تو ہے جو سمجھ آوے۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن دے اندر نصیحت دا سامان موجود ہے، مگر اس بندے واسطے لمن کان لہ قلب جدے اندر دل موجود ہوئے۔ قرآن نو دل والے سن سکدے، قرآن نو دل والے پچا سکدے۔ یہ ربڑی شبڑی تے اے مردے شردے تے اے کھاون والے پلیٹاں تے اے سانکاں انہاں نو قرآن ہضم نہیں ہوندا۔ قرآن اس نو سمجھ آندا ہے جیندا کہ ہوئے، بولو، ایک تا دل جیندہ جاگدا ہوئے، مولویاں کولو گروی نہ رکھے ہوئے ہوئے، کہیں قبر دی بہٹن دے تلے نہ پھسایا ہوئے دل جیندہ جاگدا آزاد۔ تے دوئی گل القسمہ، قرآن سننے لے چنگی طرح کان لا بوے، وہو شہیدن تے دل حاضر ناظر کر کے بوے، ول اللہ دے انہوں قرآن دی نصیحت مل سی، ساڑی رحمتی مل سی۔ تے بہانے بناون والے اللہ دی کتاباں وچ توبہ توبہ۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، تھکے تو نہیں نا؟ اے او لوگو جنہوں کتاب دیتی گئی، آمنو ایمان لیاؤ، بما نزلنا اس کتاب نال جڑی اساں نازل فرمائی، مصدقا لما معکم، او کتاب توڑے کولو جڑی اگے تورات انجیل اے اودیاں تصدیقاں کرن والی کتاب ہے۔ کدائی انجناوے بہانے بنائی دیاں عمر گزر جائے، کدائی انجناوے قرآن نو پچھا چاہیندیاں زندگی لنگ جائے، تے وال ساڑے عذاب دا اعلان آ جائے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او لعناهم کما لعنا
اصحاب السبت، اللہ فرماندا ہے انج نہ ہوئے کدائیں ویلا گزر جائے اساں تواڈے منہاں دیاں شکلاں مٹا دیوائیں، برابر کر دیوائیں، منہ متھا تے نک رگڑ دیوائیں، باندراں طرح شکل بنا دیوائیں، فنردھا علی ادبارہا، تے انہاں نو پچھلے پاسے موڑ کے کر دیوائیں، یا انہاں دے اوتے ایو جہی لعنت وسائیے جیو جہی لعنت ہفتے والے تے وسائی آئی۔ اللہ اکبر، ہیلے بہانے، یہ نعمتاں لمیمن ازمیشاں آندیاں، منہ منگیاں نعمتاں اللہ بنایا جمعہ عبادت دا خاص دیں کیڑا بنایا۔ ایک قوم آکھن لگی جی ساڈی وہ ہفتے والی کر دیو آ نا، ہفتے دی چھٹی ہوے آ ساڈی، جمعے نو اساں کم کرایا، ہفتے نو عبادت۔ اللہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہن ہفتہ ہو گیا، مڑ ہفتے نال انہاں کی کیتا، یہ سیٹرڈے دی گل پئی ہوندی جڑا سنڈے تو پہلے آندا۔ اللہ ہیلے بہانے، سبحان اللہ۔ میں نے گل یاد آ گئی، گل سنو، ہیلے بہانے نہیں بناونے، پوری ایمانداری نال، پورے اخلاص نال اس مسجد تے مدرسے دا تعاون کرنا ہے تے ہنیا کرنا ہے، چندہ جینو اکھیندا ہے، میرے واسطے نہیں، اس مدرسے تے مسجد واسطے کرے سو، یا میں آپ آن کے وصول کراں، مینوں بوجھے فرولن دا ہی وال آندا، یہ مینوں پتہ تو سجیباں وچ پیسے لے کے بیٹھے ہو، بدل بڑا گہرا چھایا ہویا، اتنا نہ ویکھو میں ادھر ویکھو، بڑا گہرا چھایا ہویا مگر آرام کر کے کھلا، بارش دے قطرے ایک دوے نہ دن، ہاں تو پہلو آئی زمین تے، وہ آدھا میں نکا جے ہاں، میں ڈاساں زمین دا کے بڑھنا میرے نال، اس لئے سکھ وئی ساں، تو وانج پہلو، او اگلے نو آدھا تو وانج، ایک سیانا کھلوتا ہی ہو سا کہ گل سنو، ایک کے کنال تا ٹھیک ہے گل کچھ نہیں بڑھنی، تے جی ایک تو بعد دوہ تے دوے تو بعد تریہ آندہ رہا تا زمین جل تھل ضرور ہو سی، تو سا پہل کرن تو ڈر دے پہ ہو تا چلو پہلو میں چھلانگ مرے نا، آیا ایک پچھو دوہ آیا کہ نہیں، جل تھل ہوئی، تو سا ایک دوے دے منہ دروے دے بیٹھے رہ بیندے ہو، تو اٹھی، وہ آتا تو اٹھی، میں آنا تو سا کوئی بھی نہ اٹھی وہ، اے رومال آلے ان ٹھیک وگے آندے ہون تو سا کے کرنا ہے اپنی جیب ہاتھ مارو، میری جیب اٹھی کے نہ مرے آئے، اپنی جیب بچ مارو، یہ کیویں مدے پھر دیو وچو سارے چھوڑی بین دیو، اللہ دے بندے ہو ایک ایک دے وچ گزڑ کے گزرو، کمال ہو گیا۔ لونا لیں دی اخیر ہے، ایک گھنٹہ باقی تقریر رہن دی جڑی اصل میں کرنی، اے ذرا جلدی جلدی کر لیو، ادو کو اٹھی ویا نا، تو اٹھی کلو، نیکی دا کام ہے، مولوی کرے دن دعا کوئی نہیں کرے، شاہ وشی نے سارے کل ہے، یہ بھئی مسجد مدرسہ اللہ دے بندے تو اپنا مدرسہ اپنا تو گھر ہے، یہ اپنی شاید اتے پہلو توجہ کیتی کرو تو پیسے لائے کرو، یہ جڑے باہروں منگن آویندن تواڈے کولو انہاں نوں تے رسیداں کٹائندے ہو، یہ پہلو اپنے واسطے کیتا کرو، مسئلہ اے جی ہاں گمکار والے بجا دیتا کرو، اکا نہیں، پہلے اپنے مدرسے نو دیتا کرو، یہ شریعت دا مسئلہ ہے، اپنے کولو واد ہوون تاں باہر والے نو دیو، یہ تانوں کہے آکھے پہلو دویاں شہر والے نو دیتے کرو، یہ کیڑی فقہ مسئلہ لکھے ہویا ذرا مینوں یہ حوالہ تو دیو، یہ اپنے علاقے دے اندر سب تو پہلے تؤخذ من اغنیائہم وتنفق علی فقرائہم، اسے شہر دے غنیاں کو لو، اسے شہر دے ضرورت مندہ تے خرچ کرو، اور طالب علم نالو زیادہ ضرورت مند کیڑا ہوندا، جڑا اللہ دے دین دا مہمان ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان ہے، آدھے ہوندیان او مدینے والے بعض منافق، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، سورۃ المنافقون، غزوہ تبوک تو واپسی آندے پہن، ایک جھاڑی تلے 10-12 منافق کٹھے بیٹھے، تے ایک دوے نو کے بیٹھے آتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ،
جیڑے طالب علم اصحاب صفا غریب الوطن مسافر مسجد نبوی دے چبوترے تے راندے ہیں انہاں نو چندہ نہ دیتا کرو انہاں نو خرچہ نہ دیتا کرو انہاں نو روٹی پانی کپڑے نہ دیتے کرو حتی ینفضو حتیٰ کہ انہاں نو جڑے ویلے خرچہ نہیں ملنا انہاں آپ چھڑ کے نکل جانا ہے مگر اللہ فرماندا ہے انہاں نو نہیں پتا جڑے میرے محمد دے ساتھی ہیں جڑے اے غریب اصحاب محمد ہیں انہاں نو ایک ڈنگ دی ملے تے باویں دہاں دی بالکل نہ ملے باویں کوئی خرچہ دے وے تے باویں نہ دے وے اے بھوک بھی برداشت کریں دے رہے ویسے اے تنگیاں بھی برداشت کریں دے رہے ویسے مگر کدی بھی محمد دا دامن چھوڑ کے ونجن والے کوئی نہیں ہے للہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقہون اے میرے پاک پیغمبر جی خزانے زمین آسمان دے سارے میرے کولوں کوئی دیوے بھاویں نہ دیوے اسا محمد دے شاگردانوں آپ پال لئی سوئے اللہ آپ پال سکدا لیکن اللہ آدھا ہی رسول نو انہاں دے کول چندہ لائے خذ من اموالہم صدقۃ کیوں انہاں دی ازمائش ہوئے انہاں دی کی ہوئے اللہ آپ پال سکدا جیڑا کالے رنگ دی رات کالے رنگ دے پتھر دوتے کالے رنگ دی چلن والی چوٹی او دی آواز بھی سن دائے تے کالے رنگ دے پتھر دے ویچ رہن والے مکوڑے نو غذا بھی دین دائے او اللہ اپنے دین پڑھن آلے نو ٹکر نہیں دے سکدا اس سانو کیوں آدھا سانو ازمائندہ ازمایا اگو ازماوان آلے جنہاں نو ازمایا گیا وہ بھی کمال دے آنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنا ادھا مال لئی آئے سارا گھر دا ادھا ابو بکر صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اپنے سارے گھر دا سارا مال لئی آئے تے جی آپ پوچھے اب پیچھے ہی کاشا چھوڑ آیا فرمایا ترکت لأہلی حب اللہ و رسولی اپنے گھر لے واسطے اللہ تے رسول دی محبت چھوڑ آیا تے تساں اپنی جیب میں کیسے چھوڑی بیٹھے ہو اجاں کاشا لئی بیٹھے ہو نا لئی بیٹھے ہو یا نہیں میں توڑے کول کھسیندہ نا تے میں تو غریب جی مولوی میں کہنا لڑ سکنا یہ میرے اتھے سوٹا ہوندہ تے اقتدار ہوندہ تو جی میں قرآن دا خذ من اموالہم انہاں دے کول زبردستی کھس کے لمڑے پوین پیسے لو کیونکہ اللہ دا حق ہے مگر او عجیب لوگ انہاں نو صرف آنکھن دی دیر پمدی آئی کھسن کھسن دی نوبت کوئی نہیں سارا گھر لٹا دیں دے آن اے جڑا ہے نا اے زبردستی والا کام اے ساڈے جہاں واسطے ہے لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتا البتہ تساں لئی بیٹھے ہو یا نہیں میں یہ گل پوچھنی کے کرے سو انہاں پیسے نال بھئی فلانی شے لے لیساں عید آئی کھلوتی وہ بالاں دا سوٹ لیساں فلانی شے میں اللہ دی قسم چاہ کے پیانا اللہ دے گھر چ بیٹھا نا قرآن دے سامنے بیٹھا نا جیڑا اللہ واسطے جیب خالی کر کے ویسی اللہ او دی جیب کدی بھی خالی نہ رہن دے سی اس زمانہ تے قرآن دی اور پیغمبر کریم دے فرمان دی جیڑا اللہ واسطے اپنی جیباں خالی کرے اللہ او دا گھر او دیاں جھولیاں او دیاں جیباں بھی رحمتہ نال بھر دیتا اس واسطے جیڑے لے اللہ منگے اللہ واسطے اللہ آپ تا تلے لے کے نہیں مگنا تو جیڑے اللہ واسطے منگن آلے منگن اللہ اکبر ارشاد فرمایا لون والا پچھے لیندہ ہے پہلے اللہ اپنی تلی تے لے لیندہ ہے اے جولیاں وچ پچھے ویندن پیسے پہلے اللہ اپنے ہاتھ تے لے لیندہ ہے ایک کنایا ہے قبولیت کولوں کہ دیون والے دی نیت دوتے اگاں جڑے لے لگسی انہوں دیر جڑے لے لگسی دیون والے نو اسے لے بدلہ تے ثواب مل وئی ہون تو آخری گل سناواں ہیلے بہانے آلے ہیں دی تو بات انشاءاللہ چھٹی کر ٹائم ہو تو نہیں گیا کدائیں ہو گیا
چلو اگلے سال صحیح بات گل بڑی مختصر جئیے سبحان اللہ اللہ آزمائشہ نہ لوے انہاں کہ جی ہفتہ آکے ہفتہ عبادت کرے سو عبادت کرے ساں کاروبار نہ کرے سو اکا کوئی نہ کر ساں جی عبادت کرنی سارا دن کاروبار آئی انہاں دا وہ باہر کلزم دے کنارے تک شہر ایلا نام دا ایک شہر آئی چنگا بلا باہر کلزم دے کنارے تے انہاں دا کاروبار آئی مچھلیاں پھات تے ویچڑیاں ہون ہفتے والے دن کے ہویا وَاسْأَلْهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اللہ فرماندا انہاں دے کولو انہاں نو پتہ اسی چیتا اسی یہودیاں نو انہاں دے وڈکیاں دی گل ہے اللہ دا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تسا چنگی طرح اس قصے نو جان دے ہو حضرت داؤد علیہ السلام دا دور نبوت باہر کلزم دے کنارے تے رہن والے لوگ جڑے ویلے ہفتے والا دن مقرر ہویا عبادت واسطے اللہ فرماندا ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم ویوم لا یسبتون لا تأتیہم حیتانہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا جڑے ویلے جالا لے کے گئے اتوار نو ہفتے تو وینا نہیں سوموار نو ول منگل نو ول بدھ نو ول جمعرات نو ول جمعہ نو مچھلی نظر بھی کوئی نہیں آئی دریائے چو مچھلیاں غیب انہاں کی ای کے پورا ہفتہ مچھلیاں غیب جال سٹ کے شام توڑی اٹھی کے آونجن بے امو کر کے اکا پونگا ہی کوئی نہ پھسے اذ تاتیم حیتانہم یوم سبتہم تے جڑے ویلے اتفاقاً ہفتے والے دن آئے دریا دی منتے تا اذ تاتیم حیتانہم شران ویکھن تا پانی دی سطح تے مچھلیاں چھلانگاں ودیاں مارن کیڑے دیں آج جونوت اجازت جو کوئی نہیں تا تانو پھدا آیا چلو دھمی سہی جلے اتوار نو آمن مچھیاں غیر اکا نظر ہی کائی نہ آگے پتہ نہیں کہیں اور پاسے مال ونجن تلے ونج کے بہرہ میں پورا ہفتہ مچھیاں لا تأتیہم سوچ کے ایک دو ہفتے جلے گزرے نا پہلو تا آن کے ویکھن شغل تے طبیعت مچلے بھئی کے کراں اور جال سٹاں نہیں اللہ روکے ہوئے ہے اتاج عبادت کرنی ہے ویدے رہن چھلانگا مارن چنگیاں 5 کلو جیڑیاں مچھیاں چنگیاں وڈیاں ترکنڈا تے ملی تے سول تے پڑی تے انہاں کہا بھئی ہون کریے تے کے کریے ایک دو ہفتے گزرے بالآخر انہاں ہی نہیں کیتا شیطان انہاں نو آکھیا بڑے سیانے ہو تو اتنی گلی سمجھ نہیں آ رہی اپنے مچھی فارم بناؤ حوض بناؤ یعنی جیڑا کو رقبہ ہے 4 دیواری بنا کے انہوں ذرا گہرا کر لو بس حوض بن گیا دریا وچوں ٹکا مارو ہفتے آلے دن نو موگا کھول دیتا جیڑیاں ودیاں دیاں نہ چھلانگاں مرین دیاں ساریاں لوڑ کے ہفتے آلے دن شام توڑی ساریاں ہوندیاں جنے جی ہوندیاں تساں وڈے موکھے بناؤ تے حوض بناؤ ہفتے آلے دن جڑے ویلے آندیاں تے باقی دن نہیں آندیاں ہفتے آلے دن ڈھکن چا کھولیا بادھا کھول دیتا اے اتے ودیاں آندیاں شرعن انجھے چھلانگا مریں دیاں ساریاں لہرانا لڑ کے حوض جڑے ویلے بری ونجے بند چا کرو تے باقی دیں اسے حوض جو نپی رکھو یہ کیڑا سمجھداری دا کام ہے کہ نہیں اللہ نال فریب
اللہ نال فریب کاری، اللہ نال دھوکھا. یہ جی مڑ ویکھو نا جی اساں جال تا نہیں نہ سٹیا جی، اساں ہفتے والے دن پھدی تا کوئی نہیں نا جی. تے اے جڑے حوض ڈکی تیری نانی دا، اے جے ڈکے ہی تیری ملکیت نہیں. شکار نو ڈک لینا، شکار تے دلالت کرنا، یہ بھی شکار کرن دے برابر ہے. تاں تا احرام بدھے ہوئے نہ شکار دی اجازت ہے نہ شکار تے دلالت کرن دی اجازت ہے، کیونکہ کام ہکو ہی ہے. یہ کام شروع ہو گیا. انہاں کہ اللہ بھی یہ تجویز ٹھیک. جس ویلے کچھ سمجھدار لوگ انہاں ڈٹھا بھئی یہ تے کم پٹھا کیتی کھلن اللہ نال دھوکھا. انہاں سمجھایا اللہ نال فراڈ نہ کرو، اللہ نال چلاکیاں نہیں کریں دیاں، اللہ نال ہیلے بازیاں نہیں کریں دیاں. یہ زیور نصاب دے مطابق بیوی دی ملکیت وچ جلے ویلے 11 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزرن تے تاں زکات آونی ہے. جڑے ویلے 11 مہینے گزر گئے اجا 12واں نہیں گزریا، بیوی سارے زیور چائی آئی تے خاوند نو آکھیا بھلاوی تینوں میں باقی تے نہ سال اس تے گزریا تے نہ سال، نہ زکات او دے سی تے نہ اے. کیڑی اچھی تجویز ہے. رب نال ڈرامے بازیاں، اللہ نال دھوکھے بازیاں ہیں جی. 12 مہینے پورے نہ ادے ہوئے، ادے مہینہ ہویا تے ادے 11 مہینے ہوئے. جس لئے اگلے تے 12واں ہومن لگا اس پہلو زیور چاہیے تے بیوی نو آکے لے پھتو تیرے ملک کیتے. ہن او دا 1 مہینہ او دے 11 مہینے نہ او دے سی تے نہ. اللہ دے بندے ہو رب نال چلاکیاں نہیں کریں دیاں. رب دلاں دے حال جاندا. انہو هو السمیع العلیم. او جی میں ظاہر جاندا ہے انہیں اندر بھی جاندا ہے. کیوں ہویا؟ روکن والے بھی اخیری روک روک کے تھک پے، اخیری ایک دوے نو آکھن لگے اذ قالت امت منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الی ربکم. ایک دوے نو آکھن یار ایہو جے لوگاں نو کیوں سمجھیں دے ہو جنہاں دے اوتے ہلاکت آون والی ہے یا عذاب آون والا ہے. سمجھاون والے والا دھیان یار کوئی گل نہیں، سمجھیں دے رہے ویلے آئے. معذرتن الی ربکم، معذرتن مفعول مطلق ہے، یہ فائل ادا فعل مقدر معذوف ہے، یعنی نعتذر معذرتن الی ربکم. اساتے اس وجہ تو کرنے آئے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے اپنا عذر پیش کرائیں. جتھے برائی ہو رہی ہوئے تے ویکھن والے چپ کر کے وے دے رہن وہ بھی نال رگڑے ویندن. اس واسطے اسے تا اپنا بچاؤ کرنے آئے. اس واسطے یار کوئی گل نہیں، سمجھائی رکھو. اچھا عرصہ گزر گیا، اللہ فرمانا ہے فَلَمَّا نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیس. اللہ فرماندا ہے جڑے رکیندے آن انہاں نو بچا لیا تے جڑے نان کھلوتے انہاں نو بڑا برا عذاب دیتا. کیڑا؟ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ. جڑے ویلے رکیندیاں عرصہ گزر گیا باز نہیں آئے. اللہ فرمانا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ فرمانا ہے ایک رات ستے اسا باندر بنا دیتے. جڑے سمجھاون والے آن اس وسطی تو تھوڑے وکھرے ہو گئے وچالے انہاں کدی گت لئی آئی، کیونکہ انہوں نے پتہ کہ ہن اللہ دا عذاب آونا ہی. صبح ہوئی کوئی نہیں جال شال لے کے آیا، کوئی کھڑک چھڑک نہیں ہویا، کمرے اندروں بند، دھوپ نکل آئی، وہ قداں ٹپ کے اندر وڑے ٹوٹل باندر بنے ہوئے. اپنے قریبی رشتہ داراں نو ویکھ کے انہاں دے پیراں چ آن کے لوٹن تے روون. مگر ہن کی ہو سکدا؟ 3 دن تو بعد پوری او نافرمان قوم اللہ نے ملیا میٹ کر دیتی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لئیے، لوڑ ہی نہیں دعا دی.
انج یکدم انج کھمبے یار اٹھے ہو اللہ دے بندے ہو رب کولو منگیا کرو رب کولو منگیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی دعا قنوت وطروں کی دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونعبد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق یہ نہ ہی آندی تانوں مینوں آخر دعا قنوت سنایو یہ میں پڑھ دیتی ہے ہاں جی یا ادا کوئی ہور کرنا اچھا میرا امتحان لینا یہ خاص وہی سو جو میں امتحان لینے لگ گیا ہوں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم نور قلوبنا بنور الایمان اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم